سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں ہی ہر صورت میں اور ہر حال میں گناہ کبیرہ ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتے ہیں۔ یعنی جادو جو ہے وہ کبھی کفر بھی ہوتا ہے اور کبھی گناہ کبیرہ بھی ہوتا ہے۔ اگر جادو میں کوئی کفریہ کلمات موجود ہوں تو ایسا جادو کفر ہے، اور اگر کفریہ کلمات موجود نہ ہوں تب بھی بہر صورت گناہ کبیرہ تو ہے۔ اور گناہ کبیرہ یہ ایک ایسا گناہ اور ایسا فعل ہے کہ جس کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے فضل اپنی رحمت سے بخش دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے اس کے لیے معافی مانگیں گے تو ہی اس سے آپ کو معافی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت واضح اور کھلے انداز میں جادو کی مذمت کا بیان ملتا ہے، اور اس بارے میں بہت سخت وعیدات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بالخصوص اگر جادو کے عمل میں کسی بھی قسم کا کوئی شرکیہ اعتقاد موجود ہو، کوئی ایسا بیلیف موجود ہو جو شرک پر مشتمل ہو، مثال کے طور پر جادو کرنے والا ستاروں کو یا شیاطین کو مؤثر حقیقی مانے، یا پھر کوئی کفریہ قول کرے، یا پھر کوئی کفریہ فعل کرے، مثلا قرآن کریم کی کسی بھی طرح بے ادبی کی جائے، تو ان تمام صورتوں میں جادو کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے اور ایسا جادو کفر ہے۔ جہاں تک جادو کروانے والے کا تعلق ہے تو اگر اس کا بھی ایسا کوئی کفریہ بیلیو ہے، یا پھر کفریہ بیلیف تو نہیں ہے لیکن وہ جادو کروانے والے کے کفریہ قول اور کفریہ فعل سے واقف ہے اور وہ اس پر راضی ہے، تو ایسی صورت میں جادو کروانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کفر ہے اس پر راضی رہنا اور راضی ہونا بھی کفر ہی ہے۔ ہم حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات کے ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور پھر دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا السحر، یعنی جادو کرانا، اور پھر آپ نے مزید بیان فرمایا سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یا پھر ناحق کسی کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ تو اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ راستے بتائے کہ اگر ان میں انسان پڑتا ہے ان افعال میں تو یہ ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی افعال کے بارے میں یہ بتا دیں کہ یہ افعال جو ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، تو پھر کوئی شخص کیسے ان میں مبتلا ہو کر کامیابی کی طرف جا سکتا ہے؟ یقینی طور پر وہ ہلاک ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جادو گر کی طرف بروز حشر جو ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اب آپ غور کریں کہ اس سے بڑے خسارے کی اور کیا ہی بات ہو سکتی ہے کہ جس دن والدین جو ہے اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، اولاد اپنی والدین سے، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے غضبناک ہو جائے اور کسی بندے پر اپنی نظر رحمت نہ فرمائے تو اس سے زیادہ خسارہ تو اس کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا دین اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور ہمارے ایمان کی حفاظت اور عذاب قبر سے بچاؤ کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ ہم جادوگروں کے پاس نہ جائیں اور اس قسم کے جو معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔